بہت سی اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں جس طرح کی کوششوں سے ہم اور آپ ناواقف نہیں ہیں. یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر کچھ مخصوص صلاحیتیں ہیں، لیکن اس مخصوص صلاحیتوں کو ذرا پروان چڑھائیں. کیسے پروان چڑھائیں؟ ایک آج عملی تجویز پیش کر کے میں اپنی اس بات کو مکمل کروں گا. یقین مانے میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دور حاضر کے وسائل کا حل بلا شبہ دور حاضر کے پیدا کرنے والے رب کے پاس ہے. اس رب نے جو شفقت بھری رہنمائی بھیجی ہے قرآن مجید کے ذریعے، ہم واپس آئیں قرآن کی طرف. ہم دور حاضر کو محبت کے ساتھ متوجہ کریں قرآن کی طرف. قرآن ہماری پراپرٹی نہیں ہے. قرآن پورے زمانے کے لیے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہدایت ہے. اور جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ قرآن ہم کو کتاب کائنات کی طرف متوجہ کرے گا. اور یہ قرآن ایک ایسے معاشرے کا وجود میں لے گا جس میں علماء اور سائنسداں مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں. مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے. الگ الگ ہماری جہتیں ہیں، آج الگ الگ ہماری منزلیں ہیں، ہماری توانائیاں بہت منتشر ہیں، بہت بکھر رہی ہیں. کسی مخصوص ہدف کو لے کر، ایک مثبت متعین ٹارگٹ کو لے کر ہم اپنی کوششوں کو مجتمع کریں. میں اس دن کا خواب دیکھ رہا ہوں، اور صرف خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے لیے الحمدللہ عملی طور پر کوشاں ہوں، جبکہ علم کی یہ دونوں شاخیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی جائیں، ایک ہی جگہ پر پڑھائی جائیں. جب تک علم کی یہ دونوں شاخیں کتاب کائنات اور کتاب ہدایت، ان دونوں کا علم ایک ہی جگہ پر نہیں پڑھایا جائے گا جیسا کہ 1000 سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا. یہ تو تقسیم یورپ کے آنے کے بعد ہوئی ہے. جب سائنس وہاں سے گزر کر آئی ہے تب وہ لامذہب ہو گئی، ورنہ سائنس کبھی بھی لامذہب نہیں تھی، اور مذہب کبھی بھی کتاب کائنات کا ناقدرہ نہیں تھا. مذہب کی تو پہلی ہی آیت میں، قرآن کی پہلی ہی آیت میں اس کتاب کائنات کے مطالعے کا حکم دیا گیا تھا. ناممکن ہے کہ کتاب کائنات کی ناقدری سکھائے یہ اسلام. قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا تھا اب تک ہم تم کو صرف جو اپنی نشانیاں دکھاتے تھے یا پڑھواتے تھے وہ آسمان سے اترنے والی کتابوں اور صحیفوں میں، لیکن آنے والے زمانے میں ہم تم کو اپنی آیات دکھائیں گے انفس اور آفاق میں. یعنی تمہارے اندر جو ہماری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، انسانی جسم میں، انسانی دماغ میں ایک ایک سیل نشانی ہے، آنکھ کی پتلی نشانی ہے، آنکھ کس طرح دیکھتی ہے ایک زبردست آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، کان کس طرح سنتا ہے یہ اللہ کی ایک آیت ہے، دماغ کس طرح سوچتا ہے، کس طرح فیصلہ کرتا ہے انسان، یہ اللہ کی آیت ہے. آنے والے دنوں میں ہم تم کو تمہارے اندر چھپی ہوئی آیتیں بھی دکھائیں گے، اور کائنات کے اندر آفاق میں پھیلی ہوئی آیتیں بھی ہم تم کو دکھائیں گے. اب تک یہ آیتیں ہم نے دکھائی نہیں تھیں، اب دکھائیں گے. بہت فرق ہے آیات کے سنانے میں اور آیات کے دکھانے میں. یہ تو دیکھنے کا دور ہے، یہ بعثت محمدی کے بعد آیا ہے، اور یہ اللہ کے پلان کے مطابق آیا ہے، اتفاق نہیں آیا. یہ یورپ والوں کا تنہا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کا منصوبہ تھا کہ ایسا ہوگا، چنانچہ ایسا ہوا. اور جب علم کی اس امانت کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو امانت کو باقی رکھنی تھی، اس قافلے کو آگے رکھنا تھا، کسی اور قوم کو دے دیا. بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقیدیں کریں، ہم صرف بد دعائیں کریں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مثبت جذبات سے سجائیں اور نئے سرے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نئے سرے سے زمانے حاضر کو سمجھنے کی کوشش کریں. دور حاضر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کچھ نیا انداز اپنانے کی ضرورت ہے، جس کی طرف میں نے کوئی اشارے کرنے کی کوشش کی، کچھ اوپننگز دینے کی کوشش کی کہ ہم زمانے کو کس طرح دیکھیں. اسی طرح اسلام کو بھی ذرا بہتر طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام نظام عدل ہے، اسلام نظام جبر نہیں ہے، اسلام صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست نہیں ہے. اسلام انسانیت کے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انسانیت کے شفیع پروردگار کی طرف سے اتارے گئے شفقت بھرے پیارے اصولوں کے مجموعے کا نام. اسلام دین فطرت ہے. قرآن مجید نے اسلام کو عنوان دیا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا.
یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، فطری چیز ہے یہ، کوئی چیز بھی خلاف فطرت کا مطالبہ اسلام ہم سے نہیں کرتا۔ کسی ایسی چیز کو اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے جس کو فطرت پسند کرتی ہو، انہی چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے جن کو خود ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے، اور جن چیزوں کا اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے۔ وقت کی پابندی فطرت پسند کرتی ہے، حیا فطرت پسند کرتی ہے، سچائی فطرت پسند کرتی ہے، امانت داری فطرت پسند کرتی ہے، خدمت خلق فطرت پسند کرتی ہے، ماں باپ کا ادب احترام فطرت پسند کرتی ہے، شوہر میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات فطرت پسند کرتی ہے، بچوں پر شفقت کی بارش فطرت پسند کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فطرت پسند کرتی ہے، ہیومن ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے، فائنینشیل ریسورسز کا صحیح مینجمنٹ فطرت پسند کرتی ہے۔ فطرت استحصال کو ناپسند کرتی ہے، ایکسپلائٹیشن کو ناپسند کرتی ہے، بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے، بے ادبی کو ناپسند کرتی ہے، وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتی ہے، اپنی بہنوں بچیوں بہوؤں کو دیکھنے کو بری نگاہ سے ناپسند کرتی ہے، فطرت اپنی جذبات پر قابو نہ پانے کو ناپسند کرتی ہے، غصے کو میں آ کر کچھ بھی کہہ دینے کو ناپسند کرتی ہے۔ انہی چیزوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، انہی چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام اور فطرت یہ دونوں ایک ہی چیز کی دو تصویریں ہیں، بلکہ اس طرح یوں سمجھیے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ سوچ کر کہ انسانوں کو خود اپنی فطرت کے تقاضوں کو پڑھنے کا بوجھ نہ پڑے، بلکہ انسانوں کو یہ ہم آسانی مہیا کر دیں تو شریعت فطرت گویا انسانوں کو خود دے دیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگرچہ جو پورا مضمون تھا شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کی اس نشست کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق ضرور جاگے گا کہ آپ زمانے حاضر کو بھی مثبت انداز سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم معالج ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم فریق نہیں ہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی سے کچھ لینے والی امت نہیں ہیں، ہم اقوام عالم کو کچھ دینے والے لوگ ہیں۔ اور دوسری بات، اسلام کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنا، اس کے لیے کیا اچھا ہو کہ دارالعلوموں اور یونیورسٹیوں کا تعاون ہو، مطلب علماء کا اور ہمارے دانشوروں کا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، کیا اچھا ہو کہ تبادلہ خیال ہو، کیا اچھا ہو کہ ہمارے دانشور حضرات، ہمارے نوجوان طلباء و طالبات یہ درس قرآن کے حلقوں میں پہنچیں، علماء سے کہیں کہ آپ ہم کو قرآن سمجھائیے، ایک دوسرے کے پاس جو علم ہے اس کا تبادلہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ میں نہایت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے گمنام سے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آپ ایک مائناز یونیورسٹی میں منتخب ترین لوگ جمع ہوئے، اور میں بہت ممنون ہوں ہمارے پروفیسر طلعت صاحب کا۔ مجھے بتایا ہمارے منظور صاحب نے کہ جب آپ کے سامنے اس پروگرام کی تجویز رکھی گئی تو آپ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو قبول کیا، اور یہ یقیناً آپ کے شایان شان ہے۔ اللہ کرے اس یونیورسٹی سے علم کے قافلے کی اس تکمیل کا آغاز ہو۔ اسی طرح میں کس یونیورسٹی سے یہ امید کروں؟ میں ظاہر ہے کہ اگر میں اس خطے میں کسی بھی یونیورسٹی سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ وہ کتاب کائنات اور کتاب ہدایت ان دونوں کے مطالعے کی طرف ذرا قدم بڑھائے اور ان دونوں کے مطالعے کے درمیان کے فاصلوں کو گھٹائے، تو میرے علم کے مطابق تو یہی یونیورسٹی ہے اس خطے میں جو اس کی مستحق ہے کہ میں علم کے ایک طالبوں کے قافلے کی طرف سے درخواست یہاں پیش کروں۔ اس سلسلے میں آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں، علماء اور دانشوروں کی کوئی مشترکہ کمیٹی ہو، کوئی نشست ہو، کوئی ایسے مذاکرے ہوں، ایک ایک آیت پر کچھ گفتگو ہو، اور باقاعدہ سائنٹیفک نظریات کو سامنے رکھا جائے، سائنس کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے، اللہ کی اس کتاب کو سامنے رکھا جائے جو 1400 سال پہلے ایک نبی امی نے پیش کی تھی۔ اس وقت جب یہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات کے سامنے یہ بات آئے گی تو ان کا ایمان اور بڑھے گا، ان کی ہمت اور بڑھے گی، ان کا کردار اور پاکدامن ہوگا، اور وہ پھر اس ریاست کے اور اس پورے خطے کے اور اس پورے ملک کی ترقی میں انشاءاللہ بہت اچھا حصہ لیں گے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، جزاکم اللہ، اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
مولانا شیخ خلیل الرحمان صاحب، ہمارے دیگر برادران، میرے پاس الفاظ نہیں ہے مولانا صاحب کی جو تقریر ہوئی اس کے بارے میں. ریئلی اٹ واز سو نائسلی پریزنٹڈ. اتنے اچھے سے انہوں نے اتنے آسان طریقے سے ہم لوگوں کو یہ سکھایا کہ سائنس اور اسلام اور اکنامکس اور ورلڈ اکنامی اور پیس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. اور ڈیفینیٹلی جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے انہوں نے بہت اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھایا، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے، ان سے اور سیکھیں گے. میں نے بچپن سے اس طرح کی تقریروں میں حصہ لیا ہے، اس لیے مجھے بڑا اچھا لگا ان کی تقریر سن کر کہ جو پیڑ جتنا زیادہ جس میں پھل ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، اور مولانا صاحب کم سے کم اس کے بہت اچھے ایگزامپل ہیں. مطلب اتنا زیادہ نالج ان کو ہر چیز کی ہے، اور اتنے سمپل وے میں انہوں نے پریزنٹ کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پھر ہمارے یونیورسٹی میں آئیں گے اور اس طرح کی تقریبیں ہوں گی. اور ہمارے یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے بہت اچھی چیز بتائی ہے کہ کلام پاک کی آیتوں کو سمجھا جائے اور اسے سائنٹیفک وے میں دیکھیں کہ اس سے کیا کیا ہم نئی چیزیں سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کشمیر یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ اس کے لیے ماحول پیدا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہائیلی گریٹفل سر. میں اب گزارش کروں گا میرے شیخ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کو کہ وہ یہاں پر کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو پروفیسر صاحبان ان کا شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ اس میں تعاون کیا. ہمارے مفتی نذیر صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب، مولانا ارشد صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہاں پر آنے کی طرف. میں اب گزارش کروں گا حضرت سے کہ وہ یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ افضل الصلوات و تسلیمات. جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. شکریہ اس کا مفہوم اور میننگ کیا ہے؟ محسن کا احسان پہچان، کریم کا کرم پہچان. ہماری سائیکالوجی اور نفسیات پوری انسانیت کی ایسی واقع ہو چکی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر چھوٹا سا احسان کرے وہ بھی تھینک یو یا جزاک اللہ خیرہ یا شکریہ کے کلمات کا منتظر ہوتا ہے. سب سے پہلے میں اللہ عز شانہ جل جلالہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے حالات کو مساعد اور سازگار فرمایا. اس کے بعد بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفسر زمانہ، محدث اور متکلم اسلام علامہ نعمانی صاحب جو اس وقت تشریف فرما ہیں اور جنہوں نے بہت ہی عظیم الشان خطاب فرمایا جو روحانی انوار سے معمور تھی. وہ تقریر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی عمر میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ تادیر
ہم غریبوں اور مسکینوں پر قائم رکھے. اس کے بعد ڈی سی صاحب کا بھی مشکور اور ممنون ہوں، وائس چانسلر صاحب اور پروفیسرز، لیکچررز اور اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہمارے یہ موقع فراہم فرمائے اور اس میں شرکت فرمائی. ایسے ہی انتظامیہ، کمیٹی، پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہو سکتا ہے یہاں میڈیا کے بھی لوگ ہوں، ہم سب کے شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ فی الدارین خیرا. اخیر میں عرض ہے کہ اس شکر گزاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. دراصل اجود الاجودین، سب سے زیادہ احسان کرنے والوں کے سب سے زیادہ محسن احسان کرنے والے بینیفیکٹ وہ اللہ ہیں عز شان و جل جلالہ. آج ایک ایک فرد انسانی اللہ کے بحر کرم میں متزن ہے، لیکن اس مولا کو یاد نہیں کر رہا ہے. پیر رومی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بہترین پیرائے میں ہماری تربیت کے لیے یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک حاجی صاحب حج کو تشریف لے جا رہے تھے. مجھ جیسے کسی شخص نے استدعا کی کہ برائے کرم میرے لیے ٹوپی لے آنا، قلم لے آنا، تسبیح لے آنا. بہرحال وہ ٹوپی لے آیا تو وہ شکر گزاری میں مست ہو گیا. تو پیر رومی فرماتے ہیں ٹوپی والا یاد رہ گیا، سر والا یاد نہیں رہا. یہاں بڑے بڑے دانشمند لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سب پر اوبلیگیٹری فرض ہے کہ ذرا سوچیں کس نے مجھے یہ غیر معمولی ظاہری باطنی نعمتیں عنایت فرمائی. کل کا واقعہ ہے، ایک انجینئر اسلام آباد کا، اس کی زبان میں معمولی سی تکلیف تھی، بدقسمتی سے وہ کینسر میں تبدیل ہو گئے. اس وقت وہ بمبئی میں ہے. کل پریشان کن یہ خبر مجھ کو ملی دوست کے ذریعے سے کہ میجر پارٹ آف ہز ٹنگ ہیز بین کٹ آف. کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ زبان ٹنگ دے سکتی ہے؟ مجھ پر، آپ پر، ایک ایک فرد پر بے شمار اللہ کے احسانات ہیں، کرم ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ رابطہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر قائم کرنا فرض اولین ہے. اسی کے لیے ورڈ آف گاڈ دا ہولی قرآن، ورک آف گاڈ دا یونیورس، دونوں کو ریلیونس اور کنیکشن کے ساتھ آگے لے جانا ہے اور دونوں میں سبق حاصل کر کے اس راہ متوازن معتدل پر چل کر ابدی زندگی گزارنے کے لیے انتھک کوششیں کریں. مجھے امید ہے کہ آج ویلکو کی طرف سے جو یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا، ہم زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس سے استفادہ اور فیض حاصل کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے یہاں شیخ الحدیث
حضرت مفتی احمد قاسمی صاحب بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقفہ یہاں پر کتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اتنا قیمتی، اتنا مفصل، اتنا بصیرت افروز، حقائق کی گہرائیوں سے نکلا ہوا اور کائنات کے نظام کو سمجھانے والا اتنا قیمتی خطاب سننے کے بعد ہماری یہ گفتگو کہیں ایسا نہ ہو اس کے خطاب کی تاثیر کو متاثر کر دے۔ اس لیے اولا تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب حکم دیا گیا تو چند جملے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن شناسی کیا ہوتی ہے، عصری آگہی کیا ہوتی ہے، تاریخ کا شعور کیسا ہوتا ہے، پھر وہ تاریخ اقوام کی ہو، مذاہب کی ہو یا علم کے سفر کی ہو، مسائل کی نشاندہی کیسے کی جاتی ہے اور حقیقی مسائل اور فرضی اور ظاہری مسائل میں فرق کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے آیا۔ کاش یہ خطاب ہمارے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو، اور جس روحانی جذبے کے ساتھ، جو سود و گزار کے ساتھ، جس طرف کے ساتھ اور اپنے اندر کو سامنے رکھ کر کے جن احساسات کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے، کاش وہ گفتگو ہم سب کے لیے چاہے وہ مدارس سے جڑے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم گاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ انتظامیہ سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہوں، بہرحال ہم کلمہ وہ مسلمان ہیں، بہرحال ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، بہرحال ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کا اپنا نبی مانتے ہیں، اور اس کائنات کے لیے امن و عافیت کا راستہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسلام دینی فطرت کیسے ہے، کتنے آسان لفظوں میں، کتنے پرکیف انداز میں، چھوٹے چھوٹے مثالوں کے ساتھ فطرت اور اسلام کی مطابقت اور اس کا تطابق دل نشین انداز میں شاید پیغمبرانہ دعوت اسی انداز سے پیش ہوا کرتی تھی۔ اللہ کرے یہ دعوت ہم سب کے لیے چشم کشا ثابت ہو۔ میں مزید نہ کچھ کہتے ہوئے صرف دست بدعا ہوں، اللہ کرے اس طرح کے پروگرام بار بار یہاں ہوں، یونیورسٹی انتظامیہ محبت سے جب چاہے بلا لے ہمیں، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اس طرح کی شخصیات تشریف آور ہوتی رہیں، ذہنوں کے غبار چھٹیں، غلط فہمیاں دور ہوں، مطلع صاف ہو، قرآن کے حقائق منکشف ہوں، علوم کی ثانویت ختم ہو، علوم دینیہ اور علوم کسبیہ قریب آئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی محمد کے دامن میں رہ کر کے محمد کا پیغام عالم آشکارا کرے۔ اللہ کرے وہ دین آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ دل سے اقرار ہے کہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو دیا تھا، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوتا اللہ تو ہمارے ایمان کا حال بہت بہتر ہوتا۔ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر 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 دیجیے۔ اللہ جمعے کے دن جب کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو بچوں سے کہہ کے جاتا ہے، بچوں آج جمعے کا دن ہے، آج تو کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا، پھر تم کو کچھ کھلاؤں گا، تم 2 دن سے بھوکے ہو۔ بچے بھی بڑی امید کے ساتھ دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بابا آئیں گے، کچھ لے کر آئیں گے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعے کے سائل ہیں، ہم بھی تو جمعے کے سائل ہیں۔ اللہ وہ فقیر جس دروازے پر گیا تھا، اللہ وہ تو مخلوق کا دروازہ تھا، وہ مخلوق تو خود محتاج، وہ مخلوق تو خود فقیر، لیکن ہم آج کے فقیر جس دروازے پر آئے ہیں وہ کریم کا دروازہ ہے، وہ غنی کا دروازہ ہے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، سب سے پہلے ہم اب تک کی غفلتوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ آپ نے کیا پیارا دین دیا تھا، کیسی خوبصورت کتاب دی تھی، کیسے عظیم رہبر دیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ ہم نے قدر نہ کی، ہم نے قدر نہ کی،
ہم نے قدر نہ کی۔ اللہ جن کو دنیا کی تہذیبوں کے استادوں کا استاد بننا چاہیے تھا، وہ دنیا کے کم سمجھوں کے نقال بن گئے۔ اے رب کریم آج معاف فرما دیجیے، آج معاف کر دیجیے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق دے دیجیے اللہ۔ یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے بندوں اور بندیوں کا کیسے ممکن ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کی آمین ہم کو پسند ہو اللہ؟ یہاں علماء بھی ہیں، یہاں حفاظ قرآن بھی ہیں اللہ، یہاں اساتذہ علم و دانش بھی ہیں اللہ، یہاں وہ نوجوان بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں لگی ہیں اللہ۔ اللہ بچا لیجیے اللہ، اللہ بچا لیجیے اللہ، اللہ بچا لیجیے اللہ، اللہ بچا لیجیے اللہ، ہم سے کچھ کام لے لیجیے اللہ، اللہ کچھ کام لے لیجیے اللہ۔ دنیا ہم کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اللہ، کیسے سمجھائیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیشہ نفرتوں کا جواب محبت سے دیا اللہ۔ غلطی ہماری بھی ہے، صرف دنیا کی قوموں کی نہیں ہے اللہ، ہم کو بھی معاف کر دیجیے، ان کو بھی معاف کر دیجیے اللہ، ان کو بھی معاف کر دیجیے اللہ۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے، جب ہم نہیں سمجھ پا رہے تو وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ اے کریم رب، اے کریم رب، آج ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ۔ اللہ محبت کی نظر مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آئے کہ بدبختو، محبت کی نظر مانگنے تمہیں ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی ابو بکر و عمر پر، عثمان و علی پر، حسن و حسین پر، فاطمہ خدیجہ زینب کلثوم رقیہ پر۔ وہ تھے زندہ دل لوگ، وہ تھے پاک دامن لوگ، وہ تھے وفادار لوگ جو اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ انسانیت کے لیے جیتے تھے۔ تم تو اپنے لیے جیتے ہو، اپنی شہوتوں کے لیے جیتے ہو، اپنی خواہشات کے لیے جیتے ہو۔ تم جیسوں پر میری محبت کی نظر نہیں پڑ سکتی، تم پر تو میرے غضب کی نظر پڑے گی، تم پر تو میرے جلال کی نظر پڑے گی۔ ہے کریم رب، جواب اگر آپ نے یہ دیا تو بالکل سچ ہوگا، مگر ہمیں اتنا کہنے کی اجازت دے دیجیے، آپ سے نہ مانگی تو کس سے مانگی، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ بندے اور بندیاں ہمارے سوا اور بھی تھے آپ کے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہے کریم رب، ہم آپ سے مانگنا چاہتے ہیں، مانگنا سکھا دیجیے۔ ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ جوڑ دیجیے اللہ، سرے کا ہاتھ بڑھا دیجیے اللہ، سرے کا ہاتھ بڑھا دیجیے اللہ۔ ہمارا دماغ خراب ہوا تھا کہ ہم نے آپ سے جنگ چھیڑ رکھی تھی، آپ سے لڑ کر کون کامیاب ہوا ہے جو ہم کامیاب ہوتے اللہ۔ برباد ہو گئے ہم اللہ، راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دل کے سکون سے ہم محروم ہو گئے، آپس میں محبتیں نہ رہیں، روزیوں میں برکتیں نہ رہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رہا، بہوؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں اللہ۔ اب کرم کر دیجیے اللہ، اس خطے کو، اس وادی کو اللہ، اس پورے علاقے کو اللہ خاص توجہ کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ، اس کو چمکا دیجیے، امن و انصاف کا گہوارہ بنا دیجیے، اور اللہ اس کی نشست ثانیہ میں اللہ اس یونیورسٹی کا کلیدی کردار ادا کر دیجیے اللہ۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء اور طالبات کو مثالی بنا دیجیے اللہ، مثالی کردار والا بنا دیجیے، مثالی جذبات والا بنا دیجیے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، اگر محبت کی نہیں تو رحمت کی نظر تو ڈال ہی دیجیے، تو رحمت کی نظر تو ڈال ہی دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔